باہر کی دنیا سے تو ہم روز ہی لڑتے ہیں، پر جب لڑائی اپنے آپ سے ہونے لگے، اپنا ہی چہرہ بیگانہ لگنے لگے، اپنے اندر کے شور میں کچھ سنائی نہ دے تو کیا کریں؟ کبھی سوچا ہے؟ پچھلے کچھ سالوں میں می ٹو مہم کے سامنے آنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکشول ابیوز کے بارے میں بات اب ذرا کھل کے ہونے لگی ہے، اور پھر پاکستان میں خاص طور پہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کی جب خبریں زیادہ سامنے آنی شروع ہوئی ہیں تو اس موضوع پہ بات تو ہو رہی ہے، لیکن اس کا فوکس زیادہ تر اس شخص کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے جس نے ایسا جرم کیا ہو، اور پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے سزا دی جائے تاکہ ایسے جرم جو ہیں یا ایسی خرابیاں معاشرے میں کم سے کم پیدا ہو سکیں۔ لیکن وہ شخص جو ایسے رویوں کا نشانہ بنتا ہے، یعنی ابیوز کا وکٹم، وہ کس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے اور آگے کی اس کی زندگی کیسے متاثر ہوتی ہے اور وہ اسے نارملائز کیسے کر سکتا ہے، اس بارے میں بات ذرا کم ہی کی جاتی ہے، اور اسی لیے آج کے سیگمنٹ میں ہم اسی کو موضوع بنائیں گے۔ ہم بات کریں گے ڈاکٹر سمیرہ ندیم سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، انسان کے جسم پہ، اس کی نفسیات پہ اس ابیوز کا کیسا اثر ہوتا ہے؟ دماغ میں آپ کا ایک پارٹ ہے جس کو ایمیگڈلا کہتے ہیں، جو آپ کو بتاتا ہے کہ سراؤنڈنگ سچویشنز میں کوئی تھریٹ ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ایمیگڈلا ہے اس کی ہائپر ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، مطلب یہ بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، چھوٹی سی چیز اس کو ٹریگر کرے گی۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کا ریپ ہوا ہے اور اس نے کلون لگایا ہوا تھا پرٹیکولر، جس نے ریپ کیا، تو کسی کلون کی اسمیل جو ہے اس کو ٹریگر کر دے گی اور اس کی باڈی جو ہے وہ فلائٹ اینڈ فرائٹ رسپانس میں چلی جائے گی۔ تو جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ یہ آیا کہ ابیوز کا جو انسان شکار ہوتا ہے اس کا دماغ میں فزیکلی ایک افیکٹ آتا ہے، ڈیفینیٹلی، یعنی جیسے انسان کے باقی آرگنز جو ہیں وہ کسی بیماری سے افیکٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ابیوز کے نتیجے میں انسان کے دماغ میں ایک چینج، ایک فزیکل چینج جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے بات کی ایک تو فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانس کی، یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فلائٹ اینڈ فائٹ رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک موڈ پہ چلی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایمیگڈلا جو ہے وہ آپ کا الارم سسٹم ہے۔ جب الارم بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک دم سے چونک جاتے ہیں، آپ کی باڈی جو ہے ایک سرٹن رسپانس کو کریٹ کرتی ہے۔ تو ایمیگڈلا جو ہے وہ برین کے ڈفرینٹ پارٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے جو ایموشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور ہپوکیمپس برین کا ایک اور پارٹ ہے جو لانگ ٹرم میموریز کو سٹور کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ابیوز کی ہسٹری ہے اور ابیوز جو ہے فار ایگزامپل مال میں ہوا، تو جب وہ شخص مال جائے گا اس کو پیلپٹیشن ہونے لگیں گی، اس کو سویٹنگ ہونے لگے گی، اس کا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہوگا، اور ہائپر ویجیلنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الرٹ سچویشن میں رہتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ ہوگا اور ابھی کچھ ہوگا۔ یہ باڈی کا رسپانس ہے، یعنی وہ پرانی یادیں جاتی نہیں ہیں، آپ اس ابیوز کی سچویشن سے نکل بھی آئے ہیں تو اس کے بہت سے، اس ایپیسوڈ کے بہت سے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے وہ آپ کے اندر، آپ کی یادوں میں وہ رہتے ہیں، اور پھر جب آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں ان ٹکڑوں میں سے کوئی ایک ٹکڑا کسی شکل میں دوبارہ نظر آتا ہے تو آپ ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا برین جو ہے کچھ حصے ہائپر ایکٹیو ہیں اور کچھ حصے ہائپو ایکٹیو ہیں، تو آپ کا برین جو ہے ان ایموشنز کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہیں کر پاتا اور یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ وہ سچویشن نہیں ہے، تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی پرانی سچویشن میں چلا جاتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیتا ہے، اور سوچ تو آپ کی بالکل بدل جاتی ہے۔ بیکاز پاکستان میں جس ایک چیز کا سامنا مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں، تقریباً سبھی نے کیا ہوگا، بذات خود میں نے بھی کیا ہے، کہ بازار میں جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فکر رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو چھو کے گزر جائے گا، اور چونکہ بچپن میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے تو ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم بازار میں چلتے ہوئے بہت احتیاط سے چلتے ہیں، اور پھر جب گھر میں اور بچیاں آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ بالکل بازار میں سیف رہیں، اور یہ تو ابیوز کا یا اسالٹ کا ایک بیسک لیول ہے، وہی آپ کو اتنا افیکٹ کر دیتا ہے بہت زیادہ، تو ایگزیکٹلی۔ جن لوگوں نے اور آپ کنٹینیوس ابیوز سہا ہے یا بڑی شدید نوعیت کا ابیوز سہا ہے ان کو تو پھر بہت وقت درکار ہوگا۔ بہت زیادہ، جو آپ نے مینشن کیا اس کے بارے میں ایک بات کہوں گی کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کسی نے اناپروپریٹلی ٹچ کیا بازار میں چلتے ہوئے، تو جب نیکسٹ ٹائم آپ بازار گئیں تو آپ تھوڑی سی الرٹ رہیں، بالکل ہائپر ویجیلنٹ، ایسے دھیان ہوتا ہے کہ رائٹ۔ تو اب آپ سوچیں کہ جس کو کنٹینیوس ڈومیسٹک ابیوز ہوا ہے، یا کسی نے کوئی ٹرومیٹک ابیوز سہا ہے جو کنٹینیوسلی ہوا ہے کئی عرصے تک، کئی عمر کے کئی حصے تک، جو کہ لڑکیوں میں بہت کامن ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کی ہائپر ویجیلنس کیا ہوگی۔ اور پھر جو لوگ خاص طور پہ ابیوز کا جب شکار ہوتے ہیں، اور اگر ہم صرف خاص طور پہ سیکشول ابیوز کی بات کریں
تو اس کا پھر آگے چل کے ریلیشن شپس پہ بھی بڑا گہرا اثر پڑ سکتا ہے. اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک شخص جس کو مدد نہیں ملی, بچپن میں کوئی لڑکی تھی یا لڑکا تھا جس کے ساتھ ایسا ہوا, آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ریلیشن شپ بنانا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا, ان میں شیم ہوتی ہے, ان میں سیلف بلیمنگ ہوتی ہے. پیشنٹ آئی اس نے ڈپریشن کی اور انسومنیا کی, جو کہ سلیپ ایشو ہے, اس کی کمپلین کی, اور اس کے بعد اس کی ابھی ریسنٹلی ڈیورس ہوئی تھی, اور ڈیورس کی وجہ یہ تھی کہ اپروپریٹ میرج میں سیکشل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکی. فردر انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ اس کے انکل نے اس کو ابیوز کیا تھا کئی سال, اور یہ ابیوز جو ہے کئی سال چلتی رہی. اور جب بھی وہ کسی میل ریلیشن شپ میں آتی تھی تو اس کی باڈی جو ہے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلی جاتی تھی, جس کی وجہ سے وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی, اور اس کو بہت سیویئر ٹرسٹ ایشوز تھے. اس نے خود کچھ ریڈنگ کی, خود اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کیا, اور اپنی ماں کو کانفیڈنس میں لے کے کئی سالوں کے بعد ڈسکلوز کیا کہ آپ کے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے ایٹ دس ان دس ایج. تو ماں کا امیجیٹ رسپانس جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے, اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, تم اس بات کو اب کیوں نکال رہی ہو, یا اس بات سے میرے بھائی کے ساتھ تم چاہتی ہو کہ میرا تعلق ختم ہو جائے. تو اس نے اس کو دوبارہ ٹریگر کر دیا اینڈ ٹک ہر بیک ٹو دیٹ ٹراما اگین. اس صورتحال میں جو شخص ظاہر ہے سارے مسئلے کے سینٹر میں ہے, اس کو تو مدد کی ضرورت ہے ہی. جو اس کے آس پاس ہیں, پیرنٹس یا آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی, ان کو آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسا رویہ نہیں ہونا چاہیے؟ ویل موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے کلچر میں بہت کامن ہے کہ ہم اس بارے میں, اگر کسی بچی کے ساتھ ابیوز ہوئی ہے مینی ایئرس بیک اور وہ گرون اپ ہو کے اپنی ماں سے ڈسکس کرے گی, تو اکثر دیکھا گیا, اور میں نے اپنی پریکٹس میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, اور خاص طور پہ ماں اس چیز کو ایکنالج نہیں کرنا چاہتی, جس کی وجہ سے سمٹمز انکریز ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو ڈپریشن یا انسومنیا, جو کہ مطلب نیند کی کمی کی وجہ سے آتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے, ایک روٹ کاز ہے, اور روٹ کاز یہی ہے, اور ان کو بار بار فلیش بیکس ہوتی ہیں, اور فلیش بیکس جب ہوتی ہیں جب ماں ان کو اکنالج نہیں کرتی, ان رشتہ داروں کو وزٹ کرتی ہے, ان رشتہ داروں کے ایڈمٹ کرنے کے باوجود ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس نے معافی تو مانگ لی, تو اس بات کو ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ. تو آئی تھنک ماں باپ کو اور ہسبینڈ کو, شوہر کو, بیوی کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, اور جو ان کے سمٹمز ہیں, جن سمٹمز سے وہ پریزنٹ کرتے ہیں, ان سمٹمز کی انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے. فار ایگزامپل, اگر انہوں نے کسی کے ابیوز کی ہسٹری ہے, انہوں نے ٹی وی پہ کوئی ابیوز کا سین دیکھ لیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری رات نہ سوئیں. تو شوہر کا یا بیوی کا یہ کہنا کہ صرف ایک مووی تو تھی نامناسب ہے. اس بات کو سمجھنا کہ دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ جس نے اس کو ٹریگر کیا, اور جس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹریگر لسٹ بنائے, اور ٹریگر لسٹ کو اوائڈ کرے ایز مچ ایز پاسبل. ایک آپ نے ذکر کیا تھا کہ ابیوزر معافی مانگ لیتا ہے, اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ بس اب معافی مانگ لی تو اب رفع دفع کرو اس معاملے کو. کیا رویہ ہونا چاہیے ایسی صورت میں؟ اگر کنفرنٹ بھی کر لیا ہے, بات بھی کر لی, کھل کے سب کچھ سامنے آ گیا, اور جس نے زیادتی کی تھی اس نے مان بھی لیا, اس کے بعد ابیوز کا جو وکٹم ہوتا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگین اس میں نیورو بایولوجی انوالوڈ ہے, تو جب بھی آپ اس شخص کو آپ کا دماغ دیکھے گا تو وہ چیز آپ کو خود بخود ٹریگر کر کے اسی ایونٹ پہ لے جائے گی. ٹھیک ہے, وہ تکلیف تو بار اس کو بھولنا جو ہے وہ بہت چیلنجنگ ہے. تو ان ٹریگرز کو اوائڈ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہے تو اس چیز کو اکنالج کرنے سے, اس چیز کو ماننے سے پاسبلٹی ہے کہ آپ کے سمٹمز میں تھوڑی کمی آئے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اگر پرپیچویٹر نے معافی مانگ لی تو آپ اس کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں کیونکہ وہ رشتہ دار ہے, یا آپ اس کے ساتھ ایسے ملیں کہ جیسے یہ ہوا ہی نہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بہت حساس ہیں, آپ نے بہت دل پہ لے لی ہے, تھوڑا اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور بہادری اور اسٹرینتھ اس میں ہے کہ آپ ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کریں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ حساس ہونا کیا ہوتا ہے, اور سائیکالوجی کی زبان میں بہادری کیا ہوتی ہے؟
آئی تھنک جب لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں تو وہ ڈینائل میں ہیں, ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مینٹل النیس جو ہے یا کسی کے ساتھ ابیوز ہو چکی تو اس کو بس ٹھیک ہے, ہو گیا, موو آن, آگے موو ہو جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو باڈی کا ایک فزیولوجیکل رسپانس مل رہا ہے. جو شخص نارمل یہ کہہ رہا ہے اس کو وہ ٹراما کی ہسٹری نہیں ہے. تو ٹراما کی ہسٹری کی وجہ سے آپ کے اندر ایک فزیولوجیکل رسپانس اور آپ کے برین کا ایک رسپانس انوالوڈ ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو مطلب ریئیکشن اور اوور ریئیکشن بھی, جس کو ہم اوور ریئیکشن کہتے ہیں, ہر بندے کی بیس لائن فرق ہو سکتی ہے اس کے تجربات کی بنیاد پر, ان کے تجربات کی, ان کے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر. تو ایک طرح سے ایسے کہ اگر آپ کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ بس اب ہفتہ ہو گیا ہے اور ہڈی جڑ سی گئی ہے تو بس اب اس پہ بوجھ ڈالنا شروع کر دو, اب اس پہ بوجھ ڈالنا شروع کر دو. لیکن چونکہ آپ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہیلنگ میں کتنا پروسیس لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا, اور کتنا بوجھ آپ کو الاؤڈ ہے اور کتنا بوجھ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ, اب تمہارا پاؤں دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے, تم کھڑی ہو جاؤ, تم چل کیوں نہیں سکتی. اور اس درد کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, اس درد کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے, ان کو فریکچر ہے پاؤں پہ تو ابھی بوجھ نہ ڈالیں. لیکن جو جذبات پہ فریکچر آیا ہے, جو ذہن کے اندر, جو نفسیات پہ جو فریکچر آیا ہے, اس کو ہیلنگ میں ٹائم لگے گا. اینڈ اس ہیلنگ کے ٹائم کے لیے جو ہے آپ کو پراپر علاج کی ضرورت ہے. جس طرح کسی بھی کرونک النس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے ٹراما ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کو پراپر علاج کی ضرورت ہے. تو اس پراپر علاج کے لیے آپ کو پراپر پروفیشنل چاہیے جو آپ کو پراپر گائیڈ کر سکے, پراپر آپ کا علاج کر سکے. چاہے آپ کا شوہر یا بیوی وکٹم رہ چکی ہے, یا آپ کا بچہ وکٹم ہے, یا آپ کا پیرنٹ وکٹم ہے, آپ کو بہت اوپن مائنڈیڈ طریقے سے اس کو اپروچ کرنا ہوگا, بہت ہمدردی کے ساتھ اپروچ. ڈاکٹر سمیرہ ندیم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. اور اب ہمیں انتظار رہے گا آپ کے سوالوں اور آپ کے کامنٹس کا. سیگمنٹ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. سارا زمان کو اجازت دیجیے.